الرحیم الحروف المشبہۃ بالفعل، وہ حروف جو فعل کے مشابہ ہیں، ستۃ 6 ہیں۔ انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعل۔ هذه الحروف، یہ حروف تدخل علی الجملۃ الاسمیۃ، داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر، تنصب الاسم وترفع الخبر، نصب دیتے ہیں اسم کو اور رفع دیتے ہیں خبر کو، کما عرفت، جیسا کہ تم نے جان لیا، جیسے ان زیدن قائم، جیسے بے شک زید کھڑا ہونے والا ہے، وقد یلحقها ما الکافۃ، اور کبھی لاحق ہوتا ہے ان کو ما کافہ، فتکفها عن العمل، پس ان کو روک دیتا ہے عمل سے، وحینئذ، اور اس وقت، تدخل علی الافعال، یہ داخل ہوتے ہیں افعال پر، تقول انما قام زید، تم کہو گے نہیں ہے سوائے اس کے کہ زید کھڑا ہوا۔ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعل۔ حروف مشبہ بالفعل، وہ حروف جو فعل کے مشابہ ہیں 6 ہیں، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا اور لعل۔ یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، جیسے ان زیدن قائم، اس میں انا نے زید کو نصب دیا جو کہ انا کا اسم ہے، قائم کو رفع دیا جو کہ اس کی خبر ہے۔ کبھی ان حروف کے ساتھ ما کافہ بھی آ جاتی ہے جو ان کو عمل کرنے سے روک دیتی ہے، اس وقت یہ جملہ اسمیہ پر داخل نہیں ہوں گے بلکہ افعال پر داخل ہوں گے، جیسے انما قام زید، اس میں ما کافہ انا کے ساتھ لاحق ہو گئی اور یہ جملہ فعلیہ پر داخل ہو گیا۔ حروف مشبہ بالفعل، یعنی وہ حروف جو فعل کے مشابہ ہیں 6 ہیں، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا اور لعل۔ یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، ان زیدن قائم، اس میں زیدن انا کا اسم ہے، انا نے اس کو نصب دیا، قائم انا کی خبر ہے اور انا نے اس کو رفع دیا۔ کبھی ان حروف کے ساتھ ما کافہ بھی لاحق ہو جاتی ہے جو ان کو عمل کرنے سے روک دیتی ہے، اس وقت یہ جملہ اسمیہ پر داخل نہیں ہوں گے بلکہ افعال پر داخل ہوں گے، انما قام زید، اس میں ما کافہ انا کے ساتھ لاحق ہو گئی اور یہ قام زید جملہ فعلیہ پر داخل ہوا۔ وَعْلَمْ أَنَّ مکسورۃ الحمزۃ، اور جان تو کہ بے شک انا جس کا حمزہ مکسور ہوتا ہے، لا تغیر معنی الجملۃ، تبدیل نہیں کرتا جملہ کے معنی کو، بل تؤکدھا، بلکہ اس کو پختہ کر دیتا ہے، وَأَنَّ مفتوحۃ الحمزۃ، اور انا جس کا حمزہ مفتوح ہوتا ہے، مع ما بعدہا من الاسم والخبر، اپنے ما بعد اسم اور خبر کے ساتھ مل کر، فی حکم المفرد، مفرد کے حکم میں ہوتا ہے، وَلِذَالِکَ، اور اسی وجہ سے، یجب الکسر، کسرہ واجب ہے، اذا کان فی ابتداء الکلام، جبکہ شروع کلام میں ہو، جیسے ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہونے والا ہے، اور قول کے بعد، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول، یقول انہا بقرۃ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ہو، وبعد الموصول، اور موصول کے بعد، جیسے ما رأیت الذی انہ فی المساجد، میں نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ بے شک وہ مساجد میں ہے، وَإِذَا كَانَ فِي خَبَرِهَا اللَّامُ، اور جب اس کی خبر میں لام ہو، جیسے ان زیدن لقائم، بے شک زید البتہ کھڑا ہونے والا ہے۔ انا اور انا کے درمیان فرق بیان کیا کہ انا جملہ کے معنی کو تبدیل نہیں کرتا بلکہ جملہ کے معنی کو پختہ کر دیتا ہے، اور انا اپنے ما بعد اسم اور خبر کے ساتھ مل کر مفرد کے حکم میں ہوتا ہے۔ انا اور انا میں فرق بیان کیا کہ انا جملہ کے معنی کو تبدیل نہیں کرتا بلکہ اس کے معنی کو پختہ کر دیتا ہے، اور انا اپنے ما بعد اسم اور خبر کے ساتھ مل کر مفرد کے حکم میں ہوتا ہے، وَلِذَالِکَ، چونکہ انا جملہ کے معنی کو تبدیل نہیں کرتا بلکہ اس کو پختہ کر دیتا ہے، اسی وجہ سے مواضع جملہ میں انا ہوگا، اور مواضع جملہ یہ ہیں، نمبر 1 شروع کلام، جیسے ان زیدن قائم، نمبر 2 قول کے بعد، جیسے یقول انہا بقرۃ، اس میں انا یقول قول کے بعد ہے، نمبر 3 موصول کے بعد، جیسے ما رأیت الذی انہ فی المساجد، یہاں پر انا الذی اسم موصول کے بعد ہے، نمبر 4 جب خبر میں لام ہو، جیسے ان زیدن لقائم،
اس میں قائم خبر ہے، اس پر لام داخل ہے۔ وَلِذَالِکَ چونکہ اِنَّا جملہ کے معنی کو تبدیل نہیں کرتا بلکہ اس کے معنی کو پختہ کر دیتا ہے، اسی وجہ سے مواضع جملہ میں اِنَّا ہوگا۔ اور مواضع جملہ یہ 6 ہیں۔ نمبر 1 شروع کلام ہو جیسے ان زیدن قائم، نمبر 2 قول کے بعد جیسے یقول انہا بقرۃ، اور نمبر 3 موصول کے بعد ما رأیت الذی انہ فی المساجد، اس میں انا الذی اسم موصول کے بعد ہے۔ نمبر 4 خبر میں لام ہو جیسے ان زیدن لقائم، اس میں قائم خبر ہے، اس پر لام داخل ہے۔ وَيَجِبُ الْفَتْحُ اور فتح واجب ہے، حیث یقع فاعلا جہاں پر یہ فاعل ہو، فاعل واقع ہو، جیسے بلغنی ان زیدن قائم، مجھے پہنچی یہ بات کہ زید کھڑا ہونے والا ہے۔ وحیث یقع مفعولا اور جہاں پر واقع ہو مفعول، جیسے کرہت انک قائم، میں نے ناپسند کیا کہ تم کھڑا ہونے والا ہو۔ وحیث یقع مبتدأ اور جہاں پر مبتدا واقع ہو، جیسے عندی انک قائم، میرے نزدیک یہ بات ہے کہ تو کھڑا ہونے والا ہے۔ وحیث یقع مضافا الیہ اور جہاں پر یہ مضاف الیہ واقع ہو، جیسے عجبت من طول ان بکرا قائم، میں خوش ہوا اس بات کے طول سے کہ بکر کھڑا ہونے والا ہے۔ وحیث یقع مجرورا اور جہاں پر مجرور واقع ہو، جیسے عجبت من ان بکرا قائم، مجھے خوشی ہوئی یا میں نے تعجب کیا اس بات سے کہ بکر قائم ہونے والا ہے۔ وبعد لو اور لو کے بعد جیسے لو انک عندنا لاکرمتک، اگر تم میرے پاس ہوتے تو میں تمہارا اکرام کرتا۔ وبعد لولا اور لولا کے بعد جیسے لولا انہ حاضر لغاب زید، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ حاضر ہے تو البتہ زید غائب ہوتا۔ وَيَجِبُ الْفَتْحُ چونکہ انا اپنے ما بعد اسم اور خبر کے ساتھ مل کر مفرد کے حکم میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے مواضع مفرد میں انا واقع ہوتا ہے۔ چونکہ انا اپنے ما بعد اسم اور خبر سے مل کر مفرد کے حکم میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے مواضع مفرد میں انا ہوتا ہے، اور وہ مواضع مفرد یہ ہیں۔ نمبر 1 جہاں پر انا فاعل ہو، جیسے بلغنی ان زیدن قائم، اس میں ان زیدن قائم فاعل ہے بلغا کا، اسی وجہ سے انا ہے۔ نمبر 2 انا مفعول واقع ہو، جیسے کرہت انک قائم، اس میں انک قائم کرہت کا مفعول ہے، اسی وجہ سے انا ہے۔ نمبر 3 انا مبتدا ہو، جیسے عندی انک قائم، اس میں انک قائم مبتدا ہے، اسی وجہ سے انا ہے۔ نمبر 4 انا مضاف الیہ ہو، جیسے عجبت من طول ان بکرا قائم، یعنی عجبت من طول قیام بکر، اس میں انا طول کا مضاف الیہ ہے، اسی وجہ سے انا ہے۔ اور نمبر 5 انا مجرور ہو، جیسے عجبت من ان بکرا قائم، اس میں ان بکرا قائم من کا مجرور ہے، اسی وجہ سے انا ہے۔ اور نمبر 5 لو کے بعد ہو، جیسے لو انک عندنا لاکرمتک، اس میں انا لو کے بعد واقع ہے، اسی وجہ سے انا ہے۔ اور لولا کے بعد واقع ہو، جیسے لولا انہ حاضر لغاب زید، اس میں انہ لولا کے بعد واقع ہے، اسی وجہ سے انا ہے۔ تو چونکہ انا اپنے ما بعد اسم اور خبر سے مل کر مفرد کے حکم میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے مواضع مفرد میں انا واقع ہوتا ہے، اور مواضع مفرد یہ ہیں۔ نمبر 1 انا فاعل ہو، جیسے بلغنی ان زیدن قائم، اس میں انا بلغا کا فاعل ہے، اسی وجہ سے انا ہے۔ نمبر 2 انا مفعول ہو، کرہت انک قائم، اس میں انا کرہت کا مفعول ہے، اسی وجہ سے انا ہے۔ اور نمبر 3 انا مبتدا ہو، جیسے عندی انک قائم، اس میں انا مبتدا ہے، اسی وجہ سے انا ہے۔ اور نمبر 4 انا مضاف الیہ ہو، عجبت من طول ان بکرا قائم، اس میں ان بکرا قائم طول کا مضاف الیہ ہے، اسی وجہ سے انا ہے۔ اور نمبر 5 انا مجرور واقع ہو، جیسے عجبت من ان بکرا قائم، اس میں ان بکرا قائم عجبت کا من کا مضاف الیہ ہے، اسی وجہ سے انا ہے۔ نمبر 6 لو کے بعد، جیسے لو انک عندنا لاکرمتک، اس میں انا
لو کے بعد واقع ہے اسی وجہ سے انا ہے۔ اور نمبر 7 لولا کے بعد، جیسے لولا انہ حاضر لغاب زید، اس میں انا لولا کے بعد واقع ہے اسی وجہ سے منصوب ہے، اسی وجہ سے اس پر فتح ہے یعنی مفتوح ہے۔ وَيَجُوزُ الْعَطْفُ اور عطف جائز ہے علی اسم انا المکسورۃ، انا مکسورہ کے اسم پر، بالرفع والنصب رفع اور نصب کے ساتھ، باعتبار المحل واللفظ محل اور لفظ کے اعتبار سے، جیسے ان زیدن قائم وعمر اور وعمرن، ان زیدن قائم وعمر اور عمرن۔ انا مکسورہ کے اسم پر کسی لفظ کا عطف کرنا ہو تو اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں اور منصوب بھی۔ مرفوع اس طرح کہ اس کو انا کے اسم کے محل کا اعتبار کرتے ہوئے، کیونکہ محلاً وہ مرفوع ہوتا ہے، اور منصوب انا کے اسم کے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے، کیونکہ لفظاً وہ منصوب ہوتا ہے۔ انا مکسورہ کے اسم پر کسی لفظ کا عطف کرنا ہو تو اس لفظ کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں اور منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مرفوع انا کے اسم کے محل کا اعتبار کرتے ہوئے، کیونکہ محلاً وہ مرفوع ہوتا ہے، اور منصوب انا کے اسم کے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے، کیونکہ لفظاً انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، جیسے ان زیدن قائم وعمر بھی پڑھ سکتے ہیں زیدن کے محل کا اعتبار کرتے ہوئے، کیونکہ وہ محلاً مرفوع ہے، اور منصوب بھی عمرن بھی پڑھ سکتے ہیں زیدن کے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے، کیونکہ لفظاً وہ منصوب ہے، جیسے ان زیدن قائم وعمر بھی پڑھ سکتے ہیں، عمرن بھی پڑھ سکتے ہیں زیدن کے محل کا اعتبار کرتے ہوئے، کیونکہ محلاً وہ مرفوع ہے، اور عمرن بھی پڑھ سکتے ہیں زیدن کے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے، کیونکہ لفظاً وہ منصوب ہے۔